السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہشتم مضمون سائنس کا پہلا سبق جانداروں کی دنیا اور خودبین جانداروں کی جماعت بندی کے لیکچر نمبر 2 میں جماعت بندی کا 5 اقلیمی نظام کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ میں محمد فخر الدین۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ رابرٹ ہارڈنگ وٹکر نے 1969 میں جانداروں کی جو جماعت بندی کی تھی اس نے جماعت بندی کا 5 اقلیمی نظام کا نام دیا۔ عزیز طلباء، کیا آپ کو پتہ ہے 1969 کے بعد بہت سارے سائنسدانوں نے جانداروں کی جماعت بندی کی، لیکن اس جماعت بندی کو مانا نہیں گیا۔ آج جو ہم جماعت بندی استعمال کرتے ہیں جانداروں کی، وہ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ جماعت بندی کا 5 اقلیمی نظام، جو کس نے دیا؟ رابرٹ ہارڈنگ وٹکر نے 1969 میں دیا۔ تو عزیز طلباء، جماعت بندی کا 5 اقلیمی نظام جو وٹکر نے جماعت بندی کیا، تو اس نے جو کچھ اصول بنائے تھے، اس اصول کی بنا پر اس نے کیا کیا تھا؟ جماعت بندی کیا تھا۔ تو وہ اصول کون کون سے؟ آئیے ہم اسے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا، قلوی ساخت کی پیچیدگی۔ قلوی ساخت یعنی خلیات اس میں مرکزہ موجود ہے یا نہیں ہے، یہ پہلا اصول۔ تو رابرٹ ہارڈنگ وٹکر نے ایسے خلیات جس میں مرکزہ واضح طور پر پایا جاتا ہے، اسے اس نے واضح مرکزہ بردار کا نام دیا۔ تمام نباتی خلیات جس میں کیا ہوتا ہے؟ مرکزہ کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے خلیات جس میں مرکزہ نہیں پایا جاتا اسے کہتے ہیں غیر واضح مرکزہ بردار۔ حیوانی خلیات میں مرکزہ نہیں پایا جاتا۔ پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول، جانداروں کی قسم، یعنی جاندار کتنے خلیات سے مل کر بنے ہیں، یہ دوسرا اصول ہے۔ تو رابرٹ ہارڈنگ وٹکر نے ایسے جاندار جس میں ایک خلیہ پایا جاتا ہے اس کو اس نے یک قلوی کہا۔ مثال کے طور پہ امیبا، پیرامیشیم، یوگلینا، یہ کیا ہے؟ یک قلوی جاندار ہے۔ اور ایسے جاندار جس میں ایک سے زیادہ خلیات پائے جاتے ہیں اسے اس نے کثیر قلوی کہا۔ مثال کے طور پہ جاندار میں شیر ہے، حیوانات میں، اس طریقے سے نباتات اور انسان کا شمار قائم ہوتا ہے کثیر قلوی جاندار میں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا اصول، جانداروں کی قسم۔ اس کے بعد تیسرا اصول، تغذیے کا طریقہ، یعنی وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تیسرا اصول۔ تو وٹکر نے بتایا کہ تمام سبز نباتات خود کفیل ہوتے ہیں، ان میں سبز مائع پایا جاتا ہے اور اس سبز مائع کی مدد سے وہ شعاع ترکیب کے عمل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وٹکر نے بتایا کہ تمام پھپھون غیر کفیل ہوتی ہے۔ غیر کفیل یعنی جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو پھپھون غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ مردہ اجسام سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، مثلا مشروم۔ اس کے بعد حیوانات۔ تو وٹکر نے بتایا کہ تمام حیوانات کیا غیر کفیل ہے، جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو وٹکر نے انہیں کیا کہا؟ صارف کا نام دیا۔ صارف یعنی جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول۔ اب چوتھا اصول، طرز زندگی، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے تمام نباتات جس میں سبز مائع پایا جاتا ہے وہ شعاع ترکیب کے عمل کے ذریعے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ تو وٹکر نے انہیں غذا ساز کا نام دیا۔ دوسرا، وٹکر نے تمام حیوانات کو صارف کہا، جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھپھون کو وٹکر نے تجزیہ کار کہا، جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے بلکہ مردہ اجسام سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں۔
عزیز طلبہ، آپ اس تصویر کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مثال طور پہ خرگوش ہے، تو خرگوش جو ہے غذا ساز سے کیا کرتا ہے؟ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. پھر اس خرگوش کا شکار کون کرتا ہے؟ وائلڈ کیٹ کرتی ہے. اور پھر اس وائلڈ کیٹ کو کون شکار کرتا ہے؟ لائن شکار کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا، یہاں تک جو ہے تمام جاندار کیا ہے؟ دوسرے جاندار پر کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہے. تو اسی لیے تمام حیوانات کو کیا کہا وٹکر نے؟ صارف کہا. چوتھا اصول ہو گیا. پانچواں اصول، نسلی ارتقاء تعلق. غیر واضح مرکزہ بردار تا واضح مرکزہ بردار. تو اس طلبہ یہ تھے 5 اصول. اس بنا پر جو ہے وٹکر نے جماعت بندی کا 5 اقلیمی نظام جو ہے کیا کیا؟ دنیا کو کیا متعارف کروایا. رابرٹ ہارڈنگ وٹکر نے 1969 میں جانداروں کو 5 گروہوں میں جو تقسیم کیا، وہ کون کون سے تھے؟ مونیرا، پروٹسٹا، پپون، نباتات اور حیوانات. تو آئیے ہم ایک کے بعد ایک پڑھتے ہیں. عالم منیرا. تو عزیز طلبہ، آپ کی درسی کتاب میں ایک عمل دیا ہوا ہے کہ ایک صاف شفاف کانچ کی پٹی یا سلائڈ پر دہی یا چھاچھ کا ایک قطرہ لینا ہے اور اس میں 1 یا 2 قطرے پانی ملا کر اسے ہلکا بنانا ہے. اب اس پر ایک کور سلپ رکھنا ہے اور خوردبین کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ مشاہدہ کرنا ہے. تو خوردبین سے مشاہدہ کرنے پر آپ کو جو ہے اس طرح تصویر کیا ہوں گی؟ نظر آئیں گی. تو دراصل وہ کیا ہے؟ متحرک خوردبینی جاندار ہے. کون سا ہے؟ لیکٹو بیسی لائے جو ہے بیکٹیریا کیا ہے؟ وہ ہے. تو لیکٹو بیسی لائے جو ہے چھاچھ میں پایا جاتا ہے، دودھ میں پایا جاتا ہے، دہی میں کیا ہوتا ہے؟ پایا جاتا ہے. تو تمام قسم کی نیلی سبزکائی بیکٹیریا یہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ منیرا سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت ہی معین ہوتے ہیں، جو ہمیں سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے. اب ان کی خصوصیت، اس کے عالم منیرا سے تعلق رکھنے والے جتنے حیوانات ہیں، کلوسٹریڈیم ٹیٹنی، کلوسٹریڈیم بوٹولینیم، سالمونیلا ٹائفی، ایسے کچھ جو ہے جاندار ہے جو عالم منیرا سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں. تو پہلی خصوصیت، تمام جاندار کیسے ہوتے ہیں؟ یک قلبی ہوتے ہیں. دوسرا، کچھ جاندار خود کفیل ہوتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اور کچھ کیا ہوتے ہیں؟ غیر کفیل ہوتے ہیں جو اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے. تیسرا، یہ غیر واضح مرکزہ بردار ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو ہے مرکزہ پایا نہیں جاتا. عزیز طلبہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عالم منیرا سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہے اس کا جو ہے ہم روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہے عالم منیرا سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہے اس کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ بنائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ چیز، بٹر ملک، پیکلز اور وائن. عالم پروٹسٹا. عزیز طلبہ، آپ کی درسی کتاب میں ایک عمل دیا ہوا ہے کہ ایک ڈبے میں ذخیرہ شدہ جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ سلائڈ پر رکھ کر لینا ہے اور خوردبین کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اس کا مشاہدہ کرنا ہے. تو مشاہدہ کرنے پر آپ کو ایک کیسے مشاہدہ کرنا ہے؟ مائکروسکوپ سے یا خوردبین سے مشاہدہ کرنا ہے. تو مشاہدہ کرنے پر آپ کو کچھ غیر منظم شکل کے خوردبین جاندار کیا ہوں گے؟ حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جاندار کون ہے؟ امیبا ہے. تو عالم پروٹسٹا سے تعلق رکھنے والے جانداروں کی پہلی خصوصیت، یہ غیر منظم شکل کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکل جو ہے فکس نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے. دوسرا، یک قلبی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک قلیہ پایا جاتا ہے. تیسرا، عالم پروٹسٹا سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ مرکزہ پایا جاتا ہے. چوتھا، عالم پروٹسٹا سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہے وہ حرکت کرنے کے لیے قاذف پیر اور دبے کا کیا کرتے ہیں؟ استعمال
کرتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ جیسا تیسرا پوائنٹ بتائیں کہ عالم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہیں ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ جھلی دار کیا ہوتا ہے؟ مرکزہ پایا جاتا ہے۔ عالم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے کچھ جاندار خود کفیل ہوتے ہیں، مثلاً یوگلینا اور والواکس، اور کچھ جاندار جو ہے غیر کفیل ہوتے ہیں، مثلاً امیبا، پلازموڈیم اور پیرامیشیم۔ تو اس طلبہ یہ یوگلینا ہے، یہ والواکس، یہ امیبا، یہ پیرامیشیم اور یہ پلازموڈیم۔ تو اس طلبہ یہ ہو گیا عالم نمبر 2، عالم پروٹیسٹا۔ اور اس طلبہ جیسا آپ کو منیرا کے بارے میں بتایا کہ منیرا کا استعمال جو ہے مختلف چیزیں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عالم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے جانداروں کا استعمال بھی جو ہے مختلف چیزیں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرٹیلائزرز، ڈرگس اور کاسمیٹک کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے عالم پروٹیسٹا سے تعلق رکھنے والے جانداروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کی درسی کتاب میں استعمالات کے بارے میں نہیں دیا ہوا ہے، آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد عالم نمبر 3، پپون۔ تو اس طلبہ آپ کی درسی کتاب میں دیا ہوا ہے کہ ایک بریڈ یا روٹی کا ٹکڑا لینا ہے، اس کو نم کرنا ہے اور ایک ڈبے میں رکھنا ہے، اور 2 دن کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ کھولنا ہے۔ تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس ڈبے میں جو ہے کیا ہوگا، روٹی کے اوپر یا بریڈ کے اوپر جو ٹکڑا ہے، جو ٹکڑا تھا بریڈ کا، تو اس کے اوپر جو ہے کپاس کی طرح سفید ریشے کیا ہوں گے؟ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے کچھ ریشے لیے اور سلائڈ کے ذریعے کیا کریں اس کو آپ نے مشاہدہ کریں تو آپ کو کیا ہوگا؟ وہاں پر ایسے ریشے نظر آئیں گے، اور اس ریشے کے اندر جو خلیات جو آپ کو نظر آئیں گے تو اس خلیات میں خلیہ مایہ میں جو ہے لاتعداد کیا ہوں گے؟ مرکز آپ کو نظر آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ عالم پپون سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہیں تو ان کی پہلی خصوصیات ایک غیر کفیل ہوتے ہیں، جیسا بھی آپ کو بتائے، یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے۔ دوسرا، مرکزہ بردار ہوتے ہیں، ان میں جو ہے لاتعداد مرکزے کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ تیسرا، عالم پپون سے تعلق رکھنے والے جو جاندار ہیں وہ سڑے گلے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں، اور اکثر پپون کیا ہوتی ہے؟ گند خور ہوتی ہے، یہ مردہ اجسام سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اسی لیے انہیں جو ہے پپون کو کیا کہتے ہیں؟ تجزیہ کار کہتے ہیں۔ اس کے بعد پپون کی قلبی دیوار کاٹائن نامی نشاستے سے بنی ہوتی ہے۔ آپ اس تصویر کا مشاہدہ کریں گے تو پپون کی جو قلبی دیوار ہوتی ہے اس قلبی دیوار کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کاٹائن نامی جو ہے نشاستہ کیا ہوتا ہے؟ بنا ہوتا ہے۔ کچھ پپون ریشے دار ہوتے ہیں، ان کے خلیہ مایہ میں لاتعداد کیا ہوتے ہیں؟ مرکزے ہوتے ہیں، جیسا آپ تصویر میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عالم پپون سے تعلق رکھنے والے کچھ پپون کیا ہوتے ہیں؟ ریشے دار ہوتے ہیں، اور ان کے خلیہ مایہ میں جو ہے لاتعداد کیا ہوتے ہیں؟ مرکزے پائے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا عالم پپون سے تعلق رکھنے والے جانداروں کی خصوصیت۔ اس کی مثال تخمیر، میوکر، پینیسیلم اور مشروم، یہ کچھ جو ہے عالم پپون سے تعلق رکھنے والے جانداروں کچھ مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ، پونا شہر جو کہ مہاراشٹر میں واقع ہے، تو یہاں پر جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی ہے، جس کا کام کیا ہے؟ وائرس سے متعلق کیا کرتا ہے؟ وہ تحقیقات کرتا ہے۔ اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1952 میں۔ 1952 میں بھارتی طبی تحقیقات کے زیر انتظام ادارے کا قیام کیا ہوا؟ عمل میں آیا۔ تو مختلف قسم کے جو وائرس جو بیماریاں پھیلاتے ہیں اس کے متعلق یہاں پہ تحقیق کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وائرس سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہے اس کی جو دوائیں ہیں اس کے بارے میں پورا کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ریسرچ کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا 5 اقلیمی نظام جو وٹکر نے بتایا۔ تو عزیز طلبہ صرف آپ کی درسی کتاب میں جو ہے
3 عالم کے بارے میں دیا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو جو ہے صرف 3 عالم کے بارے میں پڑھایا گیا، عالم منیرہ، عالم پروٹسٹا اور عالم پپون۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ ہم تیسرے لیکچر میں آپ کو خردبین جانداروں کی جماعت بندی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ عزیز طلباء، نئے نئے ویڈیو پر بنے رہنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل FK ای لرننگ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔